قل ان تخفوا ما فی صدورکم اور تبدوہ یعلم اللہ، یہ پھر وہی آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ یہاں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان، ہر نفس موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا، اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقویٰ رکھنا ہے تو اس کا کرو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وارننگز تو اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو وعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔